بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ قال سبحانہ وتعالی وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اذان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید سورہ حشر 59 کی آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ جو کچھ رسول آپ کو دیں، وما آتاكم الرسول، جو کچھ عطا کرے آپ کو رسول، فخذوه، اس کو لے لو، وما نهاكم عنه فانتهوا، اور جس چیز سے آپ کو روکے باز آ جائیں۔ محترم ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن مجید کا خلاصہ ہے، قرآن مجید کی تفصیل تبیین ہے۔ آپ حدیث کے بغیر قرآن مجید نہیں سمجھ سکتے، آپ حدیث کے بغیر جو ہے وہ قرآن مجید پر عملی نمونہ پیش نہیں کر سکتے۔ پریکٹیکل لائف کے اندر امپلیمنٹ اور پریکٹیکل لائف کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کا فرمان، آپ کی سنت، آپ کی مبارک زندگی کمپلسری ہے۔ وداؤٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے، آپ کے اسوے کے، کوئی شخص بھی قرآن مجید پر عمل ایسے نہیں کر سکتا جو منشاء الہی کے مطابق ہو۔ بعضی حضرات جو ہے اذان گرامی جہالت کی بنا پر یا بغیر سوچے سمجھے، اور کیونکہ بہت سارے منکرین حدیث ایسے بھی ہوتے ہیں اذان گرامی، بلکہ میجورٹی آپ سمجھ لیجئے، جتنے بھی الحمدللہ اس حقیر نے، میں نے الحمدللہ کی توفیق سے جہاں بھی منکرین حدیث سے ڈیبیٹ کیا ہے، تو ان دا ڈیوریشن آف ڈیبیٹ جو ہے زیادہ تر منکر حدیث وہ ہیں کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرنا تک نہیں جانتے۔ قرآن مجید کا عربی ترجمہ تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ قرآن مجید کی عربی متن کو بھی وہ پڑھنے سے قاصر ہیں، اور اس قسم کے لوگ اٹھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر طعن کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اذان گرامی ایک حدیث صحیح بخاری کی ہے، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الحیض کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور باب قائم کے باب مباشرت الحائض، یعنی اس بارے میں کہ حائضہ کے ساتھ مباشرت کرنا کیسا ہے۔ حدیث نقل کرتے ہیں کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَتَعَذِّرْ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کا حکم دیتے کہ میں ازار باندھ لیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ مباشرت کرتے۔ حالت حیض کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مباشرت کرتے۔ اس سے بہت سارے جاہل لوگ اور منکرین حدیث لوگ اپنی زبان کو دراز کیے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ اب کون سی ایسی حدیث، جو یہ حدیث کون سی قرآن مجید کی آیت کے خلاف ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے، اس کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر ہے، اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 222 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بابت سوالات کرتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک تکلیف ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس دور رہو عورتوں سے حیض کی حالت میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور قریب مت جانا ان عورتوں کے پاس، حتی یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک نہ ہو جائیں، فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، پھر جب وہ پاک ہو جائے، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ آیت مبارکہ کے اندر یہ بات وضاحت کر دی گئی کہ نبی علیہ السلام سے حالت حیض کے بارے میں مسئلہ فتویٰ پوچھا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ حالت حیض میں اپنی بیویوں سے الگ رہو، دور رہو، یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ الگ رہنے سے، دور رہنے سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم اپنے ذہن کو سے سوچتے ہیں تو الگ اور دور ہونے سے مراد یہ کہ آدمی الگ ہو جائے، بیوی کو جو ہے وہ کہیں اور لے جائے، خود کہیں اور لے جائے، یہ بھی الگ کا ایک مفہوم نکلتا ہے۔ الگ کا مطلب یہ بھی نکل جاتا ہے کہ آپ ان کو اپنے گھروں سے باہر نکال دیں، کسی اور گھر میں شفٹ کر دیں، ان کو میگے بھیج دیں، الگ کا مراد یہ بھی ہے۔ اب الگ کا معانہ کیا ہے؟ الگ سے متعین کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو الگ کر دو، اس سے حقیقت میں کون سی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہے؟ تو یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت حیض کے اندر
حالت روزہ کے اندر، حالت حیض میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جس بات کی طرف پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ آپ نے اس آیت سے مراد یہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مت قریب جانا ان کے یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، سے مراد یہ ہے کہ آپ ان سے جمع نہیں کر سکتے، سیکشل کورس نہیں کر سکتے، آپ ان کے ساتھ انڈورسمنٹ نہیں کر سکتے، آپ ان سے بالکل الگ رہیں، سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے۔ اب حدیث کے اندر یہ آتا ہے عزیزان گرامی، یہ تو قرآن مجید کی آیت تھی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ یعنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے وہ اس بات کا حکم دیتے کہ ہم ازار اپنی جو ہے وہ باندھ لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مباشرت کرتے۔ مباشرت کا مطلب ہرگز جمع نہیں ہے، مباشرت کا مطلب ہرگز صحبت نہیں ہے۔ جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے مراد صحبت ہے، بالکل غلط ہے، یہ اللہ کے رسول پر بہتان ہے، اور عربی کو نہ سمجھنے کی واقفیت کی وجہ سے ہے۔ عربی کے اندر مباشرت کیا ہے؟ امام شوکانی رحمہ اللہ وہ یہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، کہتے ہیں کہ ان المباشرہ فی الاصل التقاء، کہ مباشرت جو ہے عربی کے اندر جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ الالتقاء البشرتین، کہ دو بشر کا، دو انسانوں کا آپس کے اندر ملنا، ہاتھ ملانا، بیٹھنا، ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ کر بیٹھنا۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ بشر کا مطلب جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مباشرہ کا مطلب جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ یا میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں، یہ مباشرت ہے۔ تو ابھی یہاں سے پتہ چلا عربی قاعدے کے اعتبار سے، اگر آپ لسان المیزان بھی دیکھ لیں اور اسی طرح سے القاموس دیکھ لیں، اسی طرح سے بحر المحیط دیکھ لیں، اسی طرح سے المنجد دیکھ لیں، تو ان تمام کتابوں کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مباشرت کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ان المباشرۃ فی الاصل التقاء البشرتین، کہ اصل میں مباشرت کا مطلب یہ ہے کہ دو بشر کا ایک دوسرے کے ساتھ چھونا، بیٹھنا، ملنا، یہ مباشرت کا معنی رکھتا ہے۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ہمارے ساتھ مباشرت کیا کرتے تھے، اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں عائشہ جیسے یا دیگر اپنی بیویوں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جمع فرمایا کرتے تھے، ہرگز ایسا مطلب نہیں ہے، بلکہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے قریب بیٹھ جایا کرتے تھے، ہمارے پاس بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ آرام کرتے تھے، بس مباشرت کا مطلب یہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، اپنے ذہن کو صاف کر لیجئے اللہ کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو تھی وہ کبھی بھی قرآن کے خلاف نہیں ہوتی، اور کبھی بھی قرآن مجید کی کوئی آیت حدیث رسول کے خلاف نہیں ہے۔ یہ دونوں آپس میں کمپلیمنٹری ہے، دونوں لازم اور ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ربط رکھتے ہیں، لیکن ہماری سمجھ کا فقدان ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بالکل قریب مت جائیے گا جبکہ عورت کو حیض ہے، کل ہوا اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ آپ عورتوں سے حیض کی حالت میں جو ہے وہ قریب نہ جائیے گا، ان سے دور رہیے گا۔ تو وہ کون سی دوری ہے؟ وہ جماع کی دوری ہے کہ جماع آپ نہیں کریں گے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر جو مباشرت کا لفظ ہے، اردو زبان کے اندر عزیزان گرامی مباشرت صحبت کو کہتے ہیں، لیکن عربی کے اندر مباشرت صحبت کو نہیں کہا جاتا، عربی کے اندر مباشرت کہا جاتا ہے آپس میں مل کر بیٹھنے کو، آپس میں ہاتھ سے ہاتھ ملانے کو مباشرت کہتے ہیں، ہاتھ سے ہاتھ ملانے کو بھی کہتے ہیں۔ دو انسان جب مل کر بیٹھتے ہیں، ان کا جسم ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے، تو یہ مباشرت ہے۔ تو لہذا عزیزان گرامی اپنے ذہنوں کو صاف کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاکیزہ زندگی تھی۔ اور پھر اگر اس سے مراد مباشرت سے مراد عزیزان گرامی یہ ہوتا کہ جو منکرین یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ آپس کے ساتھ جو ہے وہ جمع کرنا ہوتا، تو پھر امی عائشہ رضی اللہ عنہا خود اس بات کی طرف جو ہے وہ وضاحت کرتی ہیں، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ اربہو کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یملک اربا، تم میں سے کون ہے ایسا کہ جو اپنی شہوت پر قابو پا لے جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت حیض میں جب ہم ہوا کرتے تھے اور روزے کی حالت میں، تو اللہ کے رسول خوب اپنی شہوت پر قابو پایا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شہوت کا قابو پانا اسی وقت جو ہے اصل معنی دیتا ہے، اور اس کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ صحبت کے قریب نہ جائے، صحبت نہ کرے، تبھی تو شہوت پر قابو پایا ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس بیان سے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمع نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ہاتھ ملایا کرتے تھے، آرام فرمایا کرتے تھے۔ تو بس مباشرت کا مطلب یہی ہے، اس کے علاوہ مباشرت کا مطلب جمع نہیں ہے۔ لہذا اپنے ذہنوں کو صاف کیجئے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔